بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم درس قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ یوسف۔ اس سورہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کو غموں نے گھیرا ہوا ہو، وہ ڈپریشن، انزائٹی اور اندر سے ٹوٹ چکا ہو، اسے چاہیے کہ وہ سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ اللہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اس کو غموں سے نجات عطا فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس سال نازل کی گئی، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ وہ سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ شریک حیات جو کہ انٹرنل سپورٹ تھی، جب اہل مکہ کے ظلم و ستم سے آپ تھک ہار کر گھر تشریف لاتے تو آپ کی ہر اپس اینڈ ڈاؤن میں شانہ بشانہ کھڑی رہنے والی وہ شریک حیات اب پردہ فرما گئے۔ اس کے ٹھیک 4 سے 5 ہفتے بعد آپ کے وہ چچا جو کہ جب تک موجود تھے، مطلب اہل مکہ کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا جو ہے وہ زیادتی، ظلم و ستم کر سکے، وہ بھی 4 سے 5 ہفتے بعد جو ہے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ٹھیک اسی سال جو ہے طائف کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے تو طائف والوں کو، یعنی مکے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وادی ہے، انہیں دین کی دعوت دینے کے لیے آپ تشریف لے کے گئے۔ وہاں پر طائف کے سرداروں نے اوباش قسم کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین جو ہے وہ ان سے پکڑ گئی۔ حضرت عائشہ ایک دن پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، مدینے میں سب سے مشکل ترین دن جو ہے وہ احد کا دن تھا، مکے کی ڈیوریشن میں وہ کون سا ایسا دن تھا جس میں آپ سب سے زیادہ کمزور ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طائف کا دن تھا۔ تو اس قدر مشکل حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، تو اس حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا اور فرمایا، اے حبیب آپ پریشان مت ہو۔ جس طرح یوسف کے بھائی یوسف کو پہچان نہ سکے، اسی طرح یہ بنو ہاشم، آپ کے سگے چچا ابو لہب جو ہیں، وہ آپ کی معرفت آپ کو پہچان نہیں پا رہے۔ ایک دن آئے گا یہی اہل مکہ ہوں گے، جس طرح یوسف کے بھائی ایک دن آیا کہ وہی بھائی یوسف کے دربار میں کھڑے ہوئے، ایک دن آئے گا کہ آپ اسی طرح جو ہے شان اور جلال کے ساتھ مکے میں داخل ہوں گے اور اس وقت یہ امان طلب کر رہے ہوں گے۔ اے حبیب آپ گھبرائیں مت۔ یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تسکین فراہم کی گئی۔ اور اس سورہ مبارکہ پر ہم غور کرتے ہیں نا تو یوسف علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دونوں میں ہمیں بہت سی سملٹیز نظر آتی ہیں۔ وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اس سورہ مبارکہ کو بیان کرتے جائیں گے اور اس کی تفصیل ڈسکس کریں گے تو وہ جو سملٹیز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی تو یہی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی پہچان نہ کر سکے اور ایک کنویں میں ان کو جو ہے نا، ایک اندھیرے کنویں میں سے اس گھر سے ڈال دیا کہ ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ ٹھیک اسی طرح اہل مکہ جس کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ گزارا، اور آپ کی پوری 40 سال کی ڈیوریشن وہ تھی کہ جس میں آپ کو صادق اور امین کے القاب سے نوازا گیا کہ بڑے سچے یہ امین ہے۔ وہ پڑوسی ابو لہب جو آپ کے سگے چچا ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ان کے بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے قریب سے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ نورانی چہرہ، وہ نورانی زلفیں، وہ پیکر کس قدر قریب سے ابو لہب نے دیکھا ہوگا، لیکن معرفت نہ ہو سکی۔
پہچان نہ سکے، اور ظلم و ستم کے جو ہے وہ آندیاں چلائی گئی اہل مکہ کے ساتھ مل کر، اور اپنے چلا رہے. یاد رکھیں جب اپنے نہ مانے نا، وہ بنو ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ تھا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا صرف سوائے چند ایک لوگوں کے. تو جب اپنے انکار کرے نا تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. وہ لوگ جن کے درمیان آپ نے اپنی زندگی کے 50 سال گزارے ہوں، وہ جب آپ کی دعوت کو قبول نہ کر رہے ہو تو انسان ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر وہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ اے محمد تمہاری وجہ سے دیکھو آج تمہاری بیوی جو نا تمہارے ساتھ نہیں ہے. مطلب بیوی رخصت ہو گئی، شریک حیات رخصت ہو گئی، اس کا بلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے. چچا رخصت ہو گئے، بولے یہ معاذ اللہ یہ تمہاری رخصت ہے، معاذ اللہ. مطلب ہر چیز میں ایک تو قبول نہ کرنا، اور ساتھ جو ہے پھر جو پریشانی آئی، جو مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اس کا بلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا کہ دیکھو یہ تمہاری وجہ سے ہوگا. تم جو جس دین کی دعوت کو لے کر نکلے ہو نا، دیکھو اس وجہ سے یہ جو ہے تم پر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں. تو انسان اندر سے ایک بشری تقاضے کے تحت جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سال جو ہے وہ غم کے عالم میں تھے. جبھی مؤرخین اس سال کو جو ہے نا وہ عام الحزن سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ سال جو ہے وہ غم کا سال تھا. اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا. انشاءاللہ مزید اس کے جو ہے وہ شان نزول پر کلام ہوگا. سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اس کی پہلی آیت سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی بروکن لیٹرز. بروکن لیٹرز یعنی انڈیویجولی یہ لیٹرز ہیں، بٹ اسے جو ہے گیدر کر دیا گیا ہے. حروف مقطعات یعنی ٹوٹے ہوئے لیٹرز ہیں، بٹ اس کو گیدر کر دیا گیا ہے. اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعہ کا کہ اس کے معنی جو ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یاد رکھیں قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں وہ بنیادی طور پر اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں. پہلی آیات متشابہات، یعنی وہ آیات جن کے معنی ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول حقیقی معنی وہی جانتا ہے، جیسے کہ الف لام را، الف لام میم. اسی طرح وہ آیات جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کے الفاظ آئیں، چہرے کے الفاظ آئیں، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، اب اللہ کے لیے ہاتھ نہیں ہے. ہم بولتے ہیں اس کی جو حقیقی معنی ہے نا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ہاں اس کی وضاحتیں بھی کی گئی ہیں کہ ہاتھ سے مراد دست قدرت ہے، لیکن پھر بھی ہم حقیقی معنی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیتے ہیں. دوسری قسم کی آیات جو ہے وہ آیات محکمات ہیں جن میں احکام ثابت کیے گئے ہیں، جیسے کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ. یہ کل 500 آیات ہیں. تیسری قسم کی جو آیات ہیں وہ قصص پر مبنی ہے، یعنی سابقہ امتوں کی جو ہے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں. انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق جو آداب ہیں، اخلاق ہیں، وہ سکھائے گئے ہیں. تو بنیادی طور پر 3 اقسام ہوئی قرآن پاک کی آیات کی: آیات متشابہات، آیات محکمات اور آیات قصص. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، مبین ہیں. یہ ایسی کتاب ہے جو مبین ہے، بالکل واضح ہے، جو چاہے وہ اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کتاب کو بزبان عربی اتارا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم براہ راست اس کو سمجھ سکو. دیکھیں قرآن پاک میں تقریباً 7 مقامات پر قرآن کے ساتھ عربی کا لفظ آیا. اللہ نے فرمایا قرآن عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے. اب اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھو تم اس قرآن کو جو ہے وہ عربی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرو، یعنی اس قرآن کو عربی زبان کے ذریعے سمجھو. اب اس کی مزید وضاحت سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پیغام تو مل جاتا ہے، لیکن اس زبان کی، کلام الہی کی جو اپنی خوبصورتی ہے، جو لطافت ہے، اور بہت سے معنی ہیں
جو ہم سے چھوٹ جاتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی انگریز آپ سے کہے کہ ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال کا جو ہے وہ کلام لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس کی ٹرانسلیشن کر کے دو مجھے انگلش میں۔ اب آپ اسے جب ٹرانسلیشن کر کے دیں گے نا تو وہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا جو پیغام ہے وہ تو اس تک پہنچ جائے گا، لیکن اس کلام کی جو اپنی خوبصورتی ہے نا وہ اسے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، تو وہ لطافتیں اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اب یہ عالم ہے مخلوق کے کلام کا، یعنی مخلوق کا کلام جب ایک زبان سے دوسری زبان پہ منتقل ہوتا ہے تو اپنی لطافتیں کھو دیتا ہے۔ اب جب خالق کا کلام تو اس کا تو پھر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے نا، اس کا تو پھر کیا ہی عرفہ و اعلیٰ مقام ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اس قرآن کو، جہاں ہم نے اتنی زبانوں پر عبور حاصل کیا ہے، ہم اتنے علوم اور فنون کی طرف جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس قرآن کو جو ہے عربی زبان کے ذریعے سمجھیں۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے عید کے بعد ایک سیشن لانچ کریں گے جس میں ہم آسان الفاظ میں جو ہے قرآن عربک کو جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بزبان عربی اتارا تاکہ تم براہ راست اسے سمجھ سکو۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے حبیب ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے بے خبر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کو احسن القصص، سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس قصے کو یوسف علیہ السلام کی زندگی کے جو احوال ہیں قرآن نے اس کو بہترین قصہ کہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یوں تو قرآن میں ہمیں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے احوال ملتے ہیں، کئی واقعات ملتے ہیں، لیکن اس پوری اسٹوری کو کیوں احسن القصص کیا گیا ہے، کہا گیا ہے، وہ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ سنتے رہیں گے اس کی تفسیر تو آپ پر، اور پھر آخر میں اس کا جواب دوں گا کہ احسن القصص جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سب سے بہترین قصہ کیوں قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی چوتھی آیت میں اللہ فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ وہ قصہ یوں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس آیت پر اور اس سے آنے والی آیتوں پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی حقیقی برکت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس تفسیر کا ترجمہ آسان سے آسان ہو اور بہت آسان الفاظوں کے ذریعے جو ہے آپ کو یہ تفسیر بیان کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔